معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسی دعا کے بارے میں ذکر کروں گا جس میں آپ بے حساب فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ اگر آپ رزق سے پریشان ہیں تو آپ اس کا عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اولاد سے پریشان ہیں، یعنی کہ جن کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، ایسی صورت میں اس دعا کا عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی جائز مقصدوں کو پوری کرنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ دعا بہت ہی مجرب ہے اور اس کو بخاری شریف کی حدیث میں سے ایک بہت ہی معتبر حدیث مانی جاتی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ فضیلتیں بیان کی ہے، اور وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے مل کر ایک دعا بنتا ہے، یعنی اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے بے حساب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں کچھ وظیفے اور عمل کرنے کے طریقے بتاؤں گا جن کے ذریعے سے آپ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رزق، دولت اور کشائی سے رزق کے لیے، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رزق سے پریشان ہیں، غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں، روزگار کا کوئی سامان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی غریب انسان اس عمل کو کر لیتا ہے تو اسے بے حساب فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب عمل کرنے کا، جو رزق کے لیے آپ کو عمل کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو مکمل طور پر کر لیتے ہیں تو غیب سے آپ کو انشاءاللہ تعالی رزق ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے میں سے کچھ خزانے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب طریقہ یہ ہے عمل کرنے کا، وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ یاد رہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ کو یہ دعا، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہے، آپ لوگوں کو 41 ٹائم یعنی 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ دعا بھی پڑھ لینے ہیں۔ آپ کو اس طرح سے یہ دعا پڑھنی ہے۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہے، آپ لوگوں کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ یہ عمل آپ کو، یہ ایک دن کا عمل میں نے بتایا، اس طرح سے آپ کو یہ عمل 11 دنوں تک کرنے ہیں۔ یاد رہے، 11 دنوں تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیں، جب بھی وقت ملے اس وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کو ملے اس وقت آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی 11 دنوں کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے جو رزق کے تعلق سے ہوگا، اور غیب سے بھی رزق ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بے حساب برکتیں آپ کے اوپر نازل فرمائے گا۔ اب ہم یہاں پر دوسرا عمل، یعنی کہ حاجت کے لیے آپ کس طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، وہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہی آپ یہ عمل کریں۔ پہلے سے اگر آپ کا وضو ہے تو پھر ایک نیا وضو کریں، وضو کرنے کے بعد ہی آپ اس عمل کو کریں، اس سے آپ کی فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد آپ اگر گھر میں ہیں تو گھر میں ہی جانماز بچھا کر بیٹھ جائیں، مسجد میں ہے تو مسجد میں ہی بیٹھ جائیں، اس کے لیے بھی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جو بھی وقت آپ کو ملے اس وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عورتیں بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ حاجت کو پوری کرنے کے لیے، مقصد کو پوری کرنے کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں آپ کو 3 مرتبہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ، یاد رہے 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں نے 2 مرتبہ پڑھے ہیں، آپ کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، اس طرح سے آپ کو پڑھنے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے 2 بار پڑھی ہے، آپ لوگوں کو 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، جو بھی آپ کے کام ہو اس کام میں مشغول ہو جائیں۔ یہ عمل آپ کو 41 ڈیز 41 دنوں تک کرنے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے دن میں ایک بار ضرور کر دیں، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہے کہ ایک دن چھوڑ دیا دوسرے دن کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ڈیلی آپ کو یہ عمل 41 دنوں تک کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، جو بھی مقصدیں ہوں گی، جو بھی مرادیں ہوں گی، جو بھی جائز مقصدیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں ہی پوری فرمائے گا اور آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ اب ہم تیسرے عمل کی طرف، تیسری وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ وظیفہ اولاد کے لیے ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اگر وہ انسان جو عمل بتائی جا رہی ہے اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جتنے دنوں کا عمل ہے اس دن کے اندر اندر ہی اسے خوشخبری مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عظمیٰ اسے حاصل ہو جائے گی، یعنی کہ اولاد جیسی نعمت سے وہ سرفراز ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے، اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ کو ایک وقت مقرر کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ رات کے وقت یہ عمل کر رہے ہیں تو ہر دن آپ کو رات میں ہی یہ عمل کرنا ہے، دن میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو ہر دن آپ کو دن میں ہی یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں آپ 7 مرتبہ 7 ٹائم درود پاک پڑھیں گے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد 21 ٹائم 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے 2 بار پڑھی ہے، آپ کو 21 ٹائم 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم پھر سے آپ کو درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کو پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہے، آپ لوگوں کو 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی دعا کر کے اٹھ جائیں، اور یہ عمل آپ کو 21 دنوں تک کرنے ہیں۔ میں جو بھی طریقہ بتا رہا ہوں صرف ایک دن کا بتا رہا ہوں، اس طرح سے ہی جتنے طریقے ہیں وہ طریقے آپ کو جتنے دن کا عمل بتایا جا رہا ہے ہر دن وہ عمل کرتے رہنا ہے، اور جتنے دنوں تک کرنا ہے اتنے دن تک آپ یہ عمل کریں گے۔ اب جو لاسٹ والا اور چوتھا نمبر کا وظیفہ ہے یہ شادی کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، یا بہت جگہ شادی کے لیے بات ہو جاتی ہے پھر کٹ جاتی ہے، یا بہت سے پرابلم آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا عمل کر سکتے ہیں، وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دن میں رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ شروع میں 3 بار درود پاک پڑھیں گے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد 111 مرتبہ، یاد رہے 111 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے 2 بار پڑھی ہے، آپ کو 111 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں 25 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد 25 بار آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں نے 2 مرتبہ پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر چھوٹی سی دعا کریں گے اور اٹھ جائیں گے، اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کو یہ عمل 21 ڈیز 21 دنوں تک کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان 21 دنوں کے اندر اندر آپ کی کوئی مناسب رشتہ آ جائے گا، یا پھر اچھی طریقے سے جو بھی آپ کے من پسندیدہ ہے وہاں پر آپ کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔